بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف نامے کا باب ہشتم 8واں باب چل رہا ہے، جہاں پہ فقراء کرام کا غیر مہاجرین، وہ فقراء جو دائرے میں آ گئے، ان کا دوسرے فقراؤں سے جا کے ملنا منع تھا جو دائرے میں نہیں آئے، یا فقراؤں کا کاسبین کے پاس جو ہے گھروں کو جانا، قرابہ داروں کو جانا، اس کے بارے میں جو تاکید، تحدید اور جو روایتیں آئی تھیں ہم نے سنی ہیں پچھلی نشست میں، خاص طور پہ بندگی میں سیدنا شیخ میردن کا جو دائرہ تھا، جہاں پہ جو ہے آپ دائرہ باندھتے باندھتے پیرا پٹن کے قریب میں جب آپ دائرہ باندھے تھے تو بعض فقراء جو ہے اپنے رشتہ داروں کو بھیجائے۔ بعد میں یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ جو ہے فقراء نہیں گئے تھے، وہ بولنا اپنے جو ہے شاید بیوی بچوں کو جو ہے قرابہ داروں سے ملنے بھیجائے تھے۔ تو بندگی میں رضی اللہ عنہ کو اتنا گراں گزرا وہ کہ دائرے والے جو ہے پھر جو ہے شہر کو اپنے رشتہ داروں کے پاس جو ہے چلے گئے۔ آپ دائرہ چھوڑ کے چلے آ رہے تھے، پھر اللہ کا حکم ہوا تو دائرے کو واپس آئے۔ پھر بعد میں جو ہے 3 گھنٹے جو ہے ان کے اوپر جو ہے آپ نے جو ہے سخت قرآنی آیتیں پڑھی اور جو ہے کافی جو ہے غصہ کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جلدی جو ہے اپنے قرابہ داروں کو جو ہے واپس بلا لیے۔ تو یہ دائرے کے اصول تھے، اور یہ فقیری کا زینہ تھا، بیوٹی تھی ہمارے پاس کی۔ فقراؤں کا دنیا داروں سے، اگرچہ کہ قریب سے قریب رشتہ دار ہیں تو ان سے لا تعلقی، بے پرواہی، بے نیازی، یہ ایک خاصہ ہے قوم مہدویہ کا، فقراؤں کا ایک خاصہ ہے۔ وہ فقیر جو قید قدم ہو کے بیٹھتا اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے، اور پھر اس کے بعد وہ دوسرے جو قرابت دار رشتہ دار انہیں سمجھتے ہیں جو ہے یہ فقیر آدمی بہت اچھا جو ہے جی رہا ہے، اس حساب سے جیتے تھے۔ تعجب ہوتا بعض روایتیں پڑھ کے کہ میں آپ کو بار بار بولا ہوں، ہزاروں مریدین کے مرشد ہے مگر فاقہ چل رہا، اور جو ہے 11 دن میں فاقی انتقال ہو رہا۔ شہر میں باقاعدہ دائرہ ہے بندے سے عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا افضل پور میں، جہاں پہ وزراء مہدوی جو ہے مہدوی وزراء جو ہے پوسٹ پہ ہیں، بڑے بڑے پوسٹ پہ۔ اس کے بعد جو ہے 11 دن کے فاقی میں مرشد انتقال کر جا رہے ہیں، اور دائرے والے کافی انتقال کر جا رہے ہیں۔ ایک تو جو ہے ان کا باہر جانے سے جو ہے جو کٹ آؤٹ تھا پورا بند کرے ہوئے تھے، اور دوسرا ان کی بے نیازی کی جو صفت تھی، اس طرح بیٹھتے جیسے کہ جو ہے بادشاہ ہیں، اس طرح بیٹھتے تھے جیسے کہ جو ہے بادشاہ ہیں۔ تو قرآن مجید میں للفقراء الذین اوسروا کی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، اسی معنی میں ہے کہ وہ فقراؤں کے لیے جو ہے وہ تمام فتوح، خیرات وغیرہ کا حق ہے جو اللہ کے راستے میں قید ہو کے بیٹھے ہیں۔ لوگ جہالت کی وجہ سے جو ہے نہیں پہچانتے، ان کو پہچانتے نہیں، ان کو غنی سمجھتے ہیں، ان کو جو ہے بہت امیر سمجھتے ہیں، وہ بے پرواہی۔ اللہ کی قدرت ہے یہ اللہ کی صفت ہے اصل بے نیازی کی، تو جو سلوک کے راستے میں اترتا انہیں اللہ کی صفات اپناتے رہتا۔ اللہ کی صفت ہے بے نیازی، غنی جو ہے اللہ کی صفت ہے، وہ لوگ جو ہے مخلوق سے جو ہے غنی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فقراؤں کا بہت بڑا خاصہ رہا ہے کہ مخلوق سے، دنیا داروں سے جو ہے بالکل بے غرض رہتے تھے۔ تو اگر کسی غرض کے واسطے باہر نکلتے، ان سے تعلق رکھتے، تو جو ہے اتنی سخت جو ہے وہاں پہ جو ہے تاکید کی گئی، اور جو ہے ایسا دھمکایا گیا جیسا کہ جو ہے مہدویت سے پلٹ گیا، ایسا جو ہے اس طرح جو ہے رویہ کیا گیا، دائرے سے باہر نکال دیا گیا، اور کئی جو ہے چیزیں کی گئی۔ آپ نے وہ بھی سنا، ملک الہادات خلیفہ گرو رضی اللہ عنہ جب جو ہے نہر والا کے قریب میں دائرہ باندھے تو آپ پہلے سے اعلان کر دیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی جو ہے اپنے شہروں کو جو ہے جائے، اپنے گھروں کو جائے اور جو ہے کسی رشتہ داروں سے مل کے آئے، اگر کوئی گیا تو وہیں رہ جائے، پھر واپس نہ آئے۔ اس طرح جو ہے یہ دائرے باندھتے باندھتے اگر جو ہے پھر کوئی سٹی کے قریب میں آتے جہاں پہ جو ہے پہلے سے کافی مہدویہ برادری ہے، تو اعلان کر دیتے تھے، الرٹ کر دیتے تھے، ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ لوگ اپنے جو ہے گھروں کو چلے جائیں۔ دائرہ باندھتے باندھتے اگر حیدرآباد کے آؤٹسکرٹس میں آئے تو جو ہے اپنا دل چاہتا نا بھائی جا کے جو ہے اپنے رشتہ داروں کو دیکھے، ملے۔ تو ایسے ہی ہوا ہے اوپر پیرا پٹن وغیرہ کے قریب میں جب جا کے دائرہ باندھے، الگ الگ باندھتے باندھتے قریب میں آئے تو لوگوں جا کے مل لیے، تو کافی جو ہے وہاں پہ سخت جو ہے احکامات لگائے گئے۔ اس کے بعد جو ہے کچھ متفرق نقلیات بھی بیچ میں آ گئی ہیں۔ اسی جو سلسلہ تھا جہاں پہ بندگی میں رضی اللہ عنہ جو ہے قرآن کی آیتیں وغیرہ پڑھی، اور 3 گھنٹے تک جو ہے ان فقراء کرام کو جو ہے کافی جو ہے غصہ کیے اور قرآن مجید کی آیتیں پڑھی۔ اس کے بعد جو ہے بندگی میں کی وہی روایت آگے بڑھ رہی کہ پس اگر ہجرت کریں اور خدا اور مومنوں کے ساتھ صلح کر لیں تو اس وقت یہ لوگ مومنوں کے پیرو ہوں گے۔ بندگی میں سید خنمی رضی اللہ عنہ نے گوجری زبان میں فرمایا کہ پسروی کرنے والے مومن ہوتے ہیں، پس اگر یہ لوگ ہجرت کریں تو اگلے مہاجروں کے درجات کے برابر نہ ہوں گے۔ جو دیکھ کے آئیں گا پھر بھی کم سے کم انہیں جو ہے پیچھے آنے والا ہے، مگر جو پہلے آ گیا اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے، انہیں جو ہے اس کا مقام افضل و اعلیٰ ہوگا۔
اور اگلے مہاجرین کے درجات اور مغفرت اور اجر بڑے بڑے ہیں۔ چنانچہ فرمان خدا تعالیٰ ہے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس 27 پارے میں یہ آیت ہے کہ جہاں پہ فتح مکہ سے پہلے، یعنی فتح سے پہلے جنہوں نے تم میں سے خرچ کیا اور قتال کیا، یہ لوگ درجے میں زیادہ بڑے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور قتال کیا، اور ہر ایک سے وعدہ کیا ہے اللہ نے بھلائی کا، ہر ایک کے لیے وعدہ نیک ہے، لیکن اگلے مہاجرین کے درجے بڑے ہیں جو پہلے آگے اللہ کے راستے میں۔ دیکھیے یہ زندگی جو بڑی قیمتی ہے، اس کی ایک ایک سانس دو جہاں سے افضل ہے کیوں نہیں؟ تو ایک شخص جو ہے اپنی زندگی کی جو ہے قدر کرا لائف کی، کہ دوبارہ جو ہے اس کو وقت نہیں ملنے والا ہے، اب اتنے دن اس کے پاس رکھے ہوئے، ایک دوسرے شخص کے اتنے دن رکھے ہوئے ہیں، انہیں قدر کرا اور جو ہے یہ دن اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کرا، اس طرف جو ہے کود کے جلدی آ گیا ہوں اللہ کی طلب میں، تو اللہ وہ رہا جو زیادہ جلدی آیا، زیادہ دن میرے راستے میں خرچ کرا، اس کی جو ہے اہمیت زیادہ ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے، جو بے قرار بے چین ہو کے جو ہے جلدی آ گیا تھا۔ تو اس واسطے میں اسلام کا فرمان بھی ہے، جو صبح ہجرت کر کے آیا دائرے میں سامنے شام میں آنے والے کا جو ہے وہ مرشد ہے، آگے وہ نقل بھی آ رہی ہے۔ آگے جو ایک دوسری نقل آئی ہے کہ اور نیز نقل ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کی ایک نظر 1000 سال کی مقبولہ عبادت سے بہتر ہے۔ یہ مشہور نقل ہے مہدی موعود علیہ السلام کی، اس باب میں آئی ہے۔ آگے ایک شعر بھی لکھا ہے کہ آنا کے خاک را بنظر کیمیا کنت، آیا بود کے گوشے چشمی بما کنت۔ جو لوگ مٹی کو ایک نظر میں کیمیا بنا دیتے ہیں، کیا ایسا بھی ہوگا کہ ایک نظر ہم پر بھی ڈالیں؟ یہاں پہ جو ہے چند اسلام کی جو عظمت ہے اس تعلق سے 2 روایتیں آ گئی ہیں۔ میاں بھائی مہاجر رضی سے بھی منقول ہے کہ حضرت اسلام نے فرمایا کہ جو شخص مہدی کی صحبت میں اتنی دیر رہا جتنی کی جوتیوں کے گرد جھاڑنے میں لگتی ہے، تو پہلے اس نے جو کچھ گناہ کیا تھا سب معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ مہدی اسلام کا خاصہ ہے، ایک نظر یہ رحمت ہے۔ دیکھیے میں اسلام کی نظر وہاں پہ جو مومنین ہیں جو ایمان لے کے آ رہا ہوں اس کے واسطے ہے یہ، جب ایک نظر میں اسلام کی وہ نظر رحمت پڑیں گی تو وہاں پہ جو ہے وہ شخص جو ہے 1000 سال اللہ کی واسطے محنت مشقت کر رہا، عبادت کر رہا، اس سے بدرجے اولا جو ہے آتی میں اسلام کی ایک نظر کرم 1000 سال کی عبادت سے جو ہے زیادہ جو ہے اس شخص کو جو ہے ثواب پہنچائے گی۔ یہ خاتم الاسلام کا خاصہ ہے، یہ اللہ کی نور کی نظر ہے، یہ اللہ کی طرف کی جو ہے یہ نظر ہے، جہاں پہ ایک نظر 1000 سالہ مقبول عبادت سے بہتر ہو جاتی ہے۔ اور وہی کوئی شخص مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت میں اتنی دیر رہا جتنی کی جوتیوں کی گرد جھاڑنے میں لگتی ہے، تو پہلے اس نے جو کچھ گناہ کیا تھا سب معاف ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہوں میں پورا ملوث ہوا ان اللہ والوں کے پاس آئے گا، جب دائرے میں کہ رسول اللہ تعریف کرے تلمیذات میں حضرت ابو ذر غفاری سے، تو وہاں پہ بھی روایت ملتی ہے کہ ان فقراؤں کے پاس جب آ کے بیٹھ کے جائے گا تو اٹھنے سے پہلے جو ہے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ تو مہدی موعود الاسلام ہے۔ اب جو مرشد رہتا، جو فقراء رہتی ہے، اسلام کی ذات میں فنا رہتی، ان کی نظر کرم بھی جو ہے بہت کچھ جو ہے ساتھ والے کو جو ہے پہنچائی تھی، جیسا ثانی مہدی بندگی میں فرما رہے کہ ہماری نظر جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر کے ہو رہے۔ تو یہ اللہ والوں کی نظر کرم، ان کی صحبت، بوجھ پر اسلام کی صحبت میں آ کے رہ کے کیا انہیں مطلب دیکھیے اسلام کی یہ دین مہدی جو کچھ کے کہا گیا پورا صحبت پہ منحصر کہا گیا۔ حضرت خاتم کا رضی اللہ عنہ اور تمام حضرت شیخ قاسم رحمۃ اللہ علیہ انہوں جو ہے انتقال کے وقت بھی اپنے دائرے میں جو ہے وصیت کری کہ دین مہدی صحبت پہ منحصر ہے، بولے ایک اللہ والے کی صحبت ہی جو ہے آپ کو حقیقت میں راستہ بتا سکتی ہے۔ حضرت شیخ قاسم اپنے بچوں کو جو ہے وصیت کرتے ہوئے گئے ہیں، کتابوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ جو ہے ایک اللہ والے کی جو ہے صحبت میں۔ تو یہاں پہ اسلام کی اتنی دیر صحبت میں اگر کوئی شخص رہا کہ جوتیاں جھاڑنے میں لگتی سیکنڈس، تو جو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت شیخ قاسم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ نصرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت والد ان کے بنی صد خنمیر بارہ بن اسرائیل کی صحبت میں تھے، کچھ عرصہ 2-3 سال رہے ہیں، فقیر ہوئے ہیں۔ انتقال کے بعد، والد کے انتقال کے بعد پھر کچھ 20 دن اپنے تایا بندے صد یوسف بارہ بن اسرائیل کی آپ صحبت میں رہے، حضرت شیخ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے والد۔ پھر بعد میں بندے صد محمد خاتم کار کی صحبت میں رہے۔ تو حضرت خاتم کار نے ایک بشارت میں آپ کو بشارت دی ہے کہ سید نصرت تیرے اندر میں جو ہے خانجی بھائی کا رنگ دیکھ رہا ہوں اور میٹھا بھائی کا رنگ دیکھ رہا ہوں، یعنی بندے صد یوسف بارہ بن اسرائیل کا، تو خانجی بھائی کا ہے، میٹھا بھائی کا ہے، پھر میرا ہے بلکہ بولے۔ تو حضرت شاہ نصرت اللہ علیہ فرمائے خنکار میں تایا کی صحبت میں زیادہ نہیں رہ سکا، صرف 20 دن رہا بلکہ بولے۔ تو بولے ایک کامل کی ایک لمحے کی صحبت بندے خدا کے واسطے کافی ہوتی ہے، تم تو جو ہے 20 دن کی صحبت میں رہے۔ تو حقیقت میں ایک کامل کی ایک لمحے کا کام رہتا خالی وہ، اور یہ جو پوری محنت مشقت کرتے نہیں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اصل انہیں تیار ہوتا ہے کامل کی صحبت کے واسطے، جو ہونے والا ہے وہ کامل سلگانے والا ہے۔ بندگی میں شاہ خنمی رضی اللہ عنہ 17 سال تک جو ہے وہ پورا تیار ہو گئے تھے، خالی ایک لمحے کا تھا معاملہ، وہ
صرف ایک لمحے کا سلگانا جو ہے باقی تھا. تو بندے خدا اللہ جو ہے یہ کرا تھا طالبوں سے جو اللہ محنت مشقت کرتے سب کرتے وہ پورا جو ہے چراغ کی تیاری کرتے. پھر اللہ میاں ان کو جو ہے اس کے لائق بناتا اصل پیر کامل کی. وہ کیا بولیں گے نادان لوگ رہتے جو پہلے سے بولتے تھے میرے کو پیر کامل نہیں ملا بول کے, مرشد کامل نہیں ملا. پہلے انہیں طالب صادق نہیں بنا. انہیں طالب صادق جب بن جاتا تو انہیں صحبت کے لائق ہوتا, انہیں ایک کامل کی صحبت کے لائق ہوتا. انہیں لائق نہیں ہوا بھی انہیں جو ہے گلا شکوہ کر رہا زمانے کے اوپر. اللہ تو جو ہے زمانہ اہل اللہ سے خالی نہیں رکھتا. تو جب انہیں طالب تیار ہو جاتا اس کا پورا چراغ تیار ہو جاتا تو وہاں پہ پھر ایک سلگانے والا ملتا. اس کو ایک سیکنڈ کا کام رہتا خالی انہیں جو ہے اس کو پورا آر پار کرایا تھا. اللہ جو ہے اس کے فضل کرم سے جو ہے اس کو دیدار روزی کرتا. تو وہی حدیث شریف کا تھوڑا سا حصہ ڈالا گیا تھا اس میں. آگے جو ہے اسلام نے فرمایا کہ جو شخص صبح میں ہجرت کر کے خدا تعالیٰ کی راہ میں آیا وہ شخص اس کا مرشد ہے. جو شام میں ہجرت کر کے خدا تعالیٰ کی راہ میں آیا یعنی عصر کے وقت ہجرت کر کے آیا. اس لیے کہ جو شخص آخر میں آیا ہے پہلے شخص کو دیکھ کر آیا ہے, بس ناچار پہلا مرشد آخر کا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ شخص جو ہے سبقت لے گیا جو اللہ کے راستے میں جو ہے اتر کے آیا ہے. اس کا مطلب یہاں پہ مرشد اور مرید کا مطلب نہیں ہے. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس شخص کی جو فضیلت ہے جو واقع میں جو ہے خدا تعالیٰ کی قدر کری. وما قدر اللہ حقا قدری, اللہ کہہ رہا ہے کہ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ کرنے کا حق ہے. اس نے جو ہے قدر کرنے کی کوشش کی, پہچاننے کی اللہ کی کوشش کی تو وقت کی قدر کرا انہیں وہاں پہ اور جلدی جو ہے اللہ کے راستے میں کودا ہے. تو اسی لیے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو ہے صبح میں جو اللہ کے راستے میں کود کے آ گیا اپنی زندگی کی قدر کر لیا تو وہ شام میں آنے والے کا جو ہے مرشد ہے. اسی لیے قیامت کے دن بھی یہ ہے جب خدا تعالیٰ کو دیکھیں گے, جب اس کے حضور میں کھڑے ہوں گے تو اچھے ذاکرین اچھے تارک دنیا پوری زندگی خدا کے راستے میں گزار دیں گے. وہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکے جیسا کہ کرنے کا حق تھا, کیونکہ اللہ کے واسطے اب جتنا یہ جو موقع دیا گیا ہے اس میں سے جتنا بھی انہیں خرچ کریں گے انہیں وہاں پہ کم جانیں گا. وہاں پہ بعض لوگ تو کہیں گے کہ جو ہے دوبارہ ہمیں جو ہے زمین پہ بھیجے تاکہ تیری جو ہے عبادت کر لیں. وہ فرشتے جو ان کو اللہ جب سے پیدا کیا تب سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, حالت قیام میں تو حالت قیام میں, حالت رکوع میں تو حالت رکوع میں, حالت سجدے میں تو حالت سجدے میں. تو ان کے تعلق سے لکھا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تجلی کریں گا, جب اس کو دیکھیں گے وہ ہزاروں لاکھوں سال بغیر کسی دوسرے خیال کے اللہ کی عبادت کریں, کوئی خیال ہی جن کو دوسرا. وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہم تیری عبادت نہیں کرے جیسا کہ کرنے کا حق تھا. تو یہیں سے یہ یہاں پہ جو ہے اصل اللہ کی قدر بتائی جا رہی ہے. جو صبح آ گیا خدا کے راستے میں خدا کے واسطے وہ شام والے کا جو ہے مرشد ہے جو شام میں اس کو جو ہے دیکھ کر آ رہا ہے. آگے اور نیز بندگی میاں سید خنمیر سید الشہداء بندگی میں سید خنمیر رضی سے منقول ہے کہ آپ نے اپنی رسالے عقیدہ شریفہ میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے ایسا فرمایا ہے کہ اس بندے کے سامنے تصیح ہوتی ہے اور فرمان ہوتا ہے کہ سید محمد جو تیرے سامنے صحیح ہوا وہ ہماری درگاہ میں مقبول ہے, اور جو تیرے سامنے صحیح نہ ہوا وہ اللہ کے پاس مردود ہے. یہ ہمارے پاس کا تحصیل الارواح کا جو ہے عقیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ہے مقام شفاعت دیا. یہاں پہ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کو جو ہے اللہ نے جو ہے یہ تحصیل الارواح کا جو ہے عہدہ دیا کہ مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے سے تمام ارواحوں کی جو ہے تصدیق ہو چکی ہے. جو مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے قبول وہ اللہ کے سامنے قبول, اللہ کے پاس قبول. جو مہدی موعود علیہ السلام کے پاس رد وہ اللہ کے پاس رد ہے. تو یہ ہمارے پاس کا عقیدہ ہے کہ یہ ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم کے سامنے سے جو ہے تمام ارواحوں کا جو ہے گزر ہو چکا ہے. جس کو میں اسلام نے قبول کیا اس کو اللہ نے قبول کیا, جس کو میں اسلام نے رد کیا اس کو اللہ نے رد کیا. میں اسلام فرماتے ہیں اولین اور آخرین کی تمام ارواحیں جو ہے بندے کو بتا دی گئی, بندے کے سامنے سے جو ہے گزار دی گئی, اور اللہ کا حکم ہو چکا ہے جس کو تم قبول کرو گے وہ ہمارے پاس قبول ہے, جس کو تم رد کرو گے وہ ہمارے پاس رد ہے. اسی لیے بندگی میں شیخ خنمیر رضی اللہ عنہ بھی اب دیکھیے یہ جو تحصیل ارواح کا عقیدہ ہے مومن کے واسطے جو ہے ایک اطمینان جو ہے اس کو اطمینان عطا کرتا ہے. کوئی عقیدے میں آئے کوئی جائے, یہ جو ہو رہا ہے وہ جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے طے ہو چکا ہے. مطلب کوئی ایمان سے جو ہے پھر رہا ہے یا آ رہا ہے. بندگی میں شیخ خنمیر رضی اللہ عنہ کے واضح بیان سے پسخردے سے صحابہ کے بیانوں سے جو ہے ہزاروں لوگ جو ہے دائرۂ مہدویت میں آتے تھے. تو بندگی میں فرماتے ہیں کہ جو بھی دائرۂ مہدویت میں آ رہا ہے وہ وہی ہے جس کی روح مہدی موعود علیہ السلام کے پاس قبول ہو چکی ہے, نہ کہ بندے کے بیان یا پسخردے آج سے آ رہے ہیں. بظاہر بندگی میاں رضی کے بیان سے آ رہے ہیں, بظاہر بندگی میاں کے جو ہے پسخردے سے آ رہے ہیں. آج بھی کوئی شخص اگر قبول کر کے آ رہا کسی کی بات سے تو انہیں اس کی بات سے اس کی تاثیر سے نہیں بلکہ اس کی روح مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جو ہے تصحیح ہو چکی, قبول ہو چکی تھی, اسی لیے وہ قبول ہوا ہے. اور اگر کوئی نکل رہا ہے تو اس کی روح رد ہوئی ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس. یہ ایمان جو ہے مذاق نہیں ہے کہ جو ہے انہیں اپنے جی میں آ کے جو ہے
اللہ کے پاس آ رہا ہے اور اپنی جی سے جو ہے ایمان سے نکل رہا ہے، بلکہ اس کو نکالا جا رہا ہے، وہ بدبخت ہے، اس کو نہیں معلوم ہے، انہیں سمجھ رہا جو ہے میرے کو سمجھ میں آ گیا دین، بلکہ جو ہے انہیں نکل رہا، وہ نکل نہیں رہا ہے بلکہ اس کو نکالا جا رہا ہے، اور کوئی آ رہا ہے تو اس کو جو ہے لایا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ نے جو ہے اس کو پسند کیا ہے، مہدی موعود علیہ السلام نے اس کو جو ہے ٹیسٹ کیا، اس کی روح کو قبول کیا ہے۔ بیچ میں جو چند اسلام کی جو ہے عظمت کی روایتیں آ گئیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہی ہجرت کی روایتیں شروع ہو رہی ہیں، انشاءاللہ کل کی نشست میں وہ پڑھیں گے۔